عید کی صبح اٹھتے ہی جو لڑکیاں یہ 3 کام کرتی ہیں وہ پورا سال روتی رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے سبق کا عنوان سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، مگر یقین جانیں یہ کوئی ڈراؤنی کہانی یا فرضی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو برسوں سے آپ سے چھپائی گئی۔ عید کی صبح اٹھتے ہی جو لڑکیاں یہ 3 کام کرتی ہیں وہ پورا سال دکھ، تکلیف، پریشانی اور بے سکونی کا شکار رہتی ہیں۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، یہ بات آپ کو سننے میں عجیب لگے گی، مگر حقیقت یہی ہے کہ عید کا دن اگرچہ خوشیوں کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، لیکن یہی دن آپ کے لیے آزمائش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں بلکہ پورے سال کی تقدیر اسی ایک صبح سے جڑی ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں غفلت میں رہ کر وہ 3 کام عید کی صبح کر بیٹھتی ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں، تو ان کے نصیب میں ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ ان کے گھروں میں ایسی بے برکتی آتی ہے جو رزق کو روک دیتی ہے، محبت کو ختم کر دیتی ہے اور سکون کو چھین لیتی ہے۔ یہ کوئی ڈراوا نہیں، یہ کوئی قصہ بھی نہیں، بلکہ یہ وہ سچ ہے جو آپ کے رب کے نظام سے بندھا ہوا ہے۔ جس صبح کو لوگ خوشیوں سے سجاتے ہیں، اسی صبح چند غفلت بھرے قدم پوری زندگی کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک لمحے میں انسان کو وہاں لے جاتی ہیں جہاں سے صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے، اور عید کی صبح اگر وہ غلطیاں ہو جائیں تو پھر آنے والا پورا سال آپ کی آنکھیں روتی رہتی ہیں، دل تڑپتا ہے اور زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں بلکہ یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو اس بیان کو آخر تک سننے سے معلوم ہوگی، کیونکہ آج جو کچھ آپ جاننے والی ہیں وہ کوئی عام باتیں نہیں بلکہ یہ وہ راز ہیں جن سے آپ کو دور رکھا گیا۔ اگر آپ اپنی زندگی، اپنی عزت اور اپنے گھر کی برکت کو بچانا چاہتی ہیں تو یہ شروعات تھی۔ آگے جو سچ میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ہر سننے والے لڑکے کو، لڑکی کو، عورت کو، مرد کو، سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ عید کا دن صرف خوشی، لباس اور ظاہری سج دج کا نام نہیں، بلکہ یہ دن اللہ کے ان انعامات میں سے ہے جو وہ صرف ان بندوں کو عطا کرتا ہے جنہوں نے رمضان کی راتوں میں جاگ کر اس سے مانگا ہوتا ہے۔ یہ دن دراصل اس دروازے کی چابی ہے جو آسمانوں پر مغفرت کے لیے کھلتا ہے۔ جس دن صبح کی پہلی کرن ان لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام لاتی ہے جنہوں نے تقوی، صبر اور عبادت سے رمضان کو گزارا ہوتا ہے۔ میرا اللہ عید کی صبح اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کس حال میں میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ میرے حکم پر روزے رکھتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اپنی خواہشات کو روک کے رکھا اور یہ انعام کے مستحق بن گئے ہیں۔ اس نے پورا رمضان خود کی حفاظت کی، اپنے نفس کی غلامی سے خود کو بچایا، محفوظ رکھا، راتوں کو قیام کیے، دنوں کو روزے رکھے اور اب یہ انعام کے مستحق بن گئے ہیں۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں اور عرش پر اعلان ہوتا ہے کہ بخش دیا تمہیں، معاف کر دیا تمہیں، تمہارے گناہوں کو یوں مٹایا گیا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ دن صرف تہوار نہیں، یہ اس رب کی رضا کا اعلان ہے جو ہر اس دل کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے جھکا رہتا ہے۔ عید کی صبح ان آنکھوں کے لیے سکون کا لمحہ ہوتی ہے جو رمضان میں آنسو بہاتی رہی ہوتی ہیں، ان قدموں کے لیے راحت کا تحفہ ہوتی ہے جو سجدوں میں گرے ہوتے ہیں، اور ان زبانوں کے لیے پیغام برکت ہوتی ہے جو تلاوتوں سے تر ہوتی ہیں۔ یہ دن ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا کے ہجوم میں بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، اور ان گھروں کے لیے رحمت ہے جہاں عید کا آغاز قرآن کی تلاوت اور شکرانے کے سجدے سے کیا جاتا ہے۔ عید کا دن رزق میں وسعت،
دلوں میں محبت اور گھروں میں سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ دن معمولی نہیں بلکہ یہ دن فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی قربت اللہ کے ساتھ کیسی رہی، عرش والے کا کرم کیسا برستا ہے، یہ عید کے دن ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو لڑکیاں اور عورتیں اس دن کی عظمت کو سمجھ لیتی ہیں ان کے نصیب میں وہ برکتیں لکھی جاتی ہیں جو ساری دنیا بھی مل کر اسے نہیں دے سکتی۔ عید کی صبح صرف سورج نہیں چمکتا بلکہ اس گھر کی قسمت بھی جگمگا اٹھتی ہے جہاں دل پاک، زبان ذکر سے تر اور آنکھیں اللہ کے خوف سے بھیگی ہوتی ہیں۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتا ہے جن کے دل دنیا کی چمک دمک کی بجائے رب کی رضا کے لیے دھڑکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ان 3 کاموں کو میں ایک کہانی کی صورت میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب کہ یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک ماں کا دکھ نہیں بلکہ ہر اس بیٹی کے لیے آئینہ ہے جو عید کی خوشیوں میں رب کو بھول جاتی ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ کبھی کبھی جو باتیں ہم معمولی سمجھتی ہیں وہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ رو کر حضرت حکیم لقمان کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنی حالت زار سنانے لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کے موت کا واقعہ سنایا۔ کہا، حضرت، میری بیٹی عید کے دن خوشحال تھی۔ عید کے دن اس نے اچھا جوڑا پہنا، اچھے کپڑے پہنے، نیا سوٹ پہن کر وہ پری لگ رہی تھی، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور میں اسے ہر نظر سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت، میری بیٹی خوبصورت تھی، عید کے دن اس نے بہت زیادہ جشن منایا، بہت زیادہ خوشیاں منائی، لیکن عید کے 1 مہینے بعد وہ اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ آخر کار موت کے گھڑے میں چلی گئی، موت کے منہ میں چلی گئی۔ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اس عورت کی حالت دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر فرمایا، اے عورت، تیرا دکھ سچا ہے، تیرا درد واضح ہے، مگر جان لے یہ دکھ ایسے ہی نہیں آیا، یہ اس وقت کا بدلہ ہے جب تمہارے گھر میں عید کی صبح کو 3 کام کیے گئے جن کے بعد اللہ کی رحمتیں واپس پلٹ گئیں۔ عورت نے چونک کر سر اٹھایا مگر خاموش رہی۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو 3 کام کیے گئے تھے ان میں سے پہلا کام یہ تھا جو اکثر لڑکیاں کرتی ہیں عید کے دن۔ عید کی صبح آنکھ کھلتے ہی بغیر وضو، بغیر نماز، اللہ کا نام لیے سب سے پہلے موبائل فون ہاتھ میں اٹھاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ لمحہ جب عرش سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے زمین پر برکتیں بانٹنے آتے ہیں، اس لمحے اگر ایک لڑکی رب کی یاد کے بجائے تصویروں، سٹیٹس، فیشن اور پوسٹوں میں کھو جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کے دروازے بند کر لیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، جس دن کی شروعات اللہ سے نہ ہو اس میں برکت کبھی نہیں آتی، اور جس کی عید کی صبح دنیا پرستی سے ہو اس کی سال بھر کی دعائیں بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، جو لڑکیاں عید کی صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے موبائل فون اٹھاتی ہیں وہ دراصل اپنی قسمت کی چابی خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی ہیں۔ ایسے وقت میں جب اللہ آسمان سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب فرشتے برکتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کسی کی انگلیاں سکرین پر چل رہی ہوں تو یقین جانیں اس کی دعائیں عرش تک کبھی نہیں پہنچتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے میں اس کے لیے تنگ زندگی مقرر کر دیتا ہوں۔ آج ہر دوسری لڑکی زندگی میں بے سکون کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے سجدے چھوڑ کر سکرولنگ شروع کر دی ہے۔ اس نے نماز میں جھکنے کی بجائے جو انگلیاں قرآن کی سطروں پر پھرنی چاہیے تھیں وہ اس نے سکرولنگ پہ لگا دی ہیں، موبائل کی سکرینوں پر لگا دی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس شخص کا دن اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ دن اس کے حق میں وبال بن جاتا ہے، اور آج کی بیٹی اگر عید کے دن بھی رب کو بھول جائے تو پھر باقی دنوں کی حالت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔
آج ہر گھر میں لڑکیاں گھنٹوں سکرین کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، نہ ماں کی آواز سنتی ہیں، نہ باپ کی بات کا احترام کرتی ہیں۔ ہر فجر موبائل کی وجہ سے قضا ہو رہی ہے۔ ہر دل سکرین کی چمک میں ایسا اندھا ہو چکا ہے کہ قرآن کی روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ موبائل نے عزتیں چھین لی ہیں، غیرت دفن ہو گئی ہے، وقت برباد ہو گیا ہے اور ذہن دنیا کی گندگی سے بھر گئے ہیں۔ پیاری بہنوں، وہ لڑکی جو سوتے سے اٹھ کر مطلب سونے کے بعد اٹھ کر صبح کے وقت سب سے پہلے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ زندگی بھر سکون دیکھتی ہے، لیکن جو اٹھتے ہی دنیا کے تماشے دیکھتی ہے وہ سال بھر پریشان، بے چین اور بے برکت زندگی گزارتی ہے۔ یہ موبائل صرف ایک آلہ نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ جو بچ گیا اسے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس کے اندر پھنس گیا وہ دنیا بھی ہار گیا اور آخرت بھی۔ تو پیاری بہنوں، ذرا تصور کریں کہ ایک لڑکی عید کی صبح اٹھتی ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں، موبائل ہے، اس کی زبان پر تسبیح نہیں، سٹیٹس ہے، اس کی نظریں رب کے ذکر پر نہیں، دنیا کے چہروں پر جمی ہوتی ہیں۔ اب سوچیں، اگر اسی حالت میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم آ جائے اور فرشتے اسے اس حالت میں پائیں کہ وہ عرش والے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے مخلوق کی پسند، لائکس اور واہ واہ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو کیا وہ اللہ کو منہ دکھا سکے گی؟ جس طرح جنازے کے وقت ہاتھ خالی ہوتے ہیں، ویسے ہی عید کی صبح موبائل اٹھانے والی لڑکی کے دل بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ نہ نیکی ہوتی ہے، نہ سکون، اور نہ ہی تو برکت۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں بلاوا ملنے پر اس کے سامنے جانے کی بجائے راہ چلتے تماش بینوں سے باتوں میں لگ جائے۔ مطلب بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا، بادشاہ کے بلاوے پر وہ بادشاہ کے سامنے نہیں گیا، راستے میں اسے کچھ تماشبین مل گئے، یہ انہی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اب بتائیے، کیا بادشاہ اس کی گستاخی کو معاف کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح میری پیاری بہنوں، عید کی صبح جب رب خود اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے متوجہ ہوتا ہے اور اس وقت کوئی لڑکی رب کی طرف دیکھنے کی بجائے سوشل میڈیا کی طرف دیکھے تو وہ در حقیقت اپنے ہاتھوں سے اپنی رحمتوں کو ٹھکرا دیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنی نگاہیں اس ماں کے چہرے پر گاڑ دیں اور آہستہ سے بولے، اے عورت، جب عید کی صبح کو گناہوں سے آلودہ کر دیا جائے تو وہ دن خوشی کا نہیں، تباہی کا اعلان بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عید کے دن کیا گیا لڑکیوں کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ لڑکیاں فخر، تکبر اور دکھاوے کی نیت سے کپڑے پہنتی ہیں۔ نیا لباس تو پہنتی ہیں لیکن دکھاوے کے لیے۔ وہ اپنے لباس کو اپنی عبادت سے زیادہ اہم سمجھتی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کو اپنی پہچان بنا لیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ لمحہ جب دل اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے، اس لمحے اگر ایک بیٹی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بار بار اپنے آپ کو دیکھے، تصویریں بنائے، دوسروں سے بڑھ کر خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے، تو یہ صرف فیشن نہیں، یہ رب کی ناراضگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، جس دل میں دکھاوا آ جائے اس دل سے عاجزی رخصت ہو جاتی ہے، اور جس آنکھ کو اپنے کپڑے خوبصورت لگنے لگے، اپنا آپ خوبصورت لگنے لگے، اپنی زینت خوبصورت لگنے لگے، اس آنکھ کو قیامت کے دن شرم کا لباس کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جو دکھاوے، فخر اور تکبر کے ساتھ زمین پر چلے گا وہ رب کی نظر سے گر جائے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب سوچیں، جو بیٹی عید کے دن سب سے الگ اور نمایاں لگنے کی نیت سے کپڑے پہنے، وہ کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹی، یہ دنیا عارضی ہے اور اس میں دکھاوا کرنے والی بیٹیاں آخرت میں خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں۔ میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر سورج اپنے آپ کو چمکانے کی نیت سے نکلے، دنیا کو نہیں، خود کو چمکانے کی نیت سے نکلے، تو وہ روشنی نہیں دیتا، وہ آگ لگا دیتا ہے۔
اسی طرح جو بیٹی عید پر نیت رب کو راضی کرنے کی نہ رکھے بلکہ صرف خود کو دکھانے کی رکھے تو اس کی زینت اس کے لیے آگ بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، جو لباس حیا کے ساتھ پہنا جائے وہ عبادت ہے، اور جو لباس نمائش کے ساتھ پہنا جائے وہ وبال ہے۔ عید کے دن جب رب کی طرف جھکنے کا وقت ہو، وہاں اگر آپ خود کو بلند دکھانے کی کوشش کریں تو رب آپ کو دنیا میں نیچا کر دیتا ہے اور آخرت میں رسوائی کا لباس پہنا دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب تیسرا کام جو لڑکیاں صبح سویرے عید کے دن اٹھ کر کرتی ہیں وہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگ جاتی ہیں، لیکن اپنے کردار کو بھول جاتی ہیں۔ ان کی ساری توجہ جلد، بال، لپسٹک، آئی لائنر اور عکس پر ہوتی ہے، مگر نہ دل کو پاک کرتی ہیں نہ نیت کو صاف کرتی ہیں۔ وہ عید کی صبح آئینے کے سامنے کھڑی تو ہوتی ہیں مگر اپنے اندر کے آئینے کو نہیں دیکھتی۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی جو صبح صرف ظاہری خوبصورتی میں گزار دی جائے اور دل میں ریاکاری، دکھاوا یا دنیا کی محبت بھری ہوئی ہو، اس کے چمکتے چہرے کا کوئی وزن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، بندے کے دل میں اگر دنیا کی محبت آ جائے تو اللہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اور یہ محبت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ایک لڑکی عید جیسے دن اپنی پوری توجہ ظاہری حسن پر لگا دیتی ہے اور دل کی اصلاح کو بھول جاتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تمہارے جسم کی خوشبو تمہیں مغرور کر دے اور تمہارے چہرے کی چمک تمہیں رب سے غافل کر دے تو یاد رکھو وہی چہرہ ایک دن مٹی میں ہوگا اور وہی خوشبو مٹی کی بدبو میں بدل جائے گی۔ عید کے دن جب لڑکی کا دل دنیا کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے دھڑکے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہ دھڑکے تو وہ خود کو گمراہی کی راہ پر ڈال دیتی ہے، کیونکہ حسن صرف وہی ہے جو حیا سے جڑا ہو، اور زینت صرف وہی ہے جو رب کی رضا کے ساتھ ہو۔ جو صبح دل کو نہیں سنوارتی وہ شام تک برکتوں سے خالی رہتی ہے۔ جب حضرت حکیم لقمان نے وہ تینوں کام گنوائے تو وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نہیں، ندامت بہہ رہی تھی۔ اس نے کپکپاتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے اپنی بیٹی کو عید کی خوشیاں دینا چاہی تھی، لیکن لا علمی میں اسے اس دن وہ سب کچھ دے دیا جو اس کے نصیب کو چھین سکتا تھا، جو اس کی خوشیوں کو چھین سکتا۔ حضرت حکیم لقمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورت، تیری بیٹی چلی گئی لیکن اب باقی بیٹیوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ ہمیشہ عورت کے لباس، زبان، آنکھ اور نیت سے شروع ہوتا ہے۔ جو لڑکی عید کے دن اپنے رب سے غافل ہو جائے وہ سارا سال بندشوں میں جکڑی رہتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاؤ کہ حسن لباس سے نہیں حیا سے ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہو نہ کہ موبائل، ان کے دلوں میں عاجزی ہو نہ کہ تکبر، ان کی زبانوں پر ذکر خدا ہو نہ کہ غیبت۔ جس گھر کی عورت نیک نیت ہو اس گھر پر اللہ کے فرشتے پہرا دیتے ہیں، اور جس گھر میں صبح کا آغاز رب کی عبادت کے بغیر ہو وہاں شیاطین جشن مناتے ہیں۔ یاد رکھو، بیٹی کو زیور دینا کفایت نہیں کرتا، اسے غیرت، حیا، سچائی اور رب کی پہچان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ماں سے بیٹی کے کردار کا حساب بھی لیا جائے گا۔ وہ عورت سجدے میں گر گئی اور حضرت حکیم لقمان نے نظریں جھکا کر صرف ایک جملہ کہا، جو عید کا دن سنوار لیتا ہے وہ اپنا آنے والا پورا سال سنوار لیتا ہے، اور جو اسے گناہوں سے داغدار کر دیتا ہے وہ آنے والا سارا سال دکھوں سے بھر لیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، بات صرف ایک دن کی نہیں بلکہ نیت کی ہے۔ اگر عید کی صبح اللہ کو یاد کر کے سجدے میں جا کر دل کو پاک کر کے گزاری جائے تو وہ پورا سال رحمتوں سے بھر جاتا ہے، لیکن اگر وہی صبح غفلت، فخر، نمائش اور گناہ میں ڈوبی ہو تو پھر پورا سال انسان سکون تلاش کرتا رہتا ہے اور پچھتاوے سمیٹتا ہے، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، عید کا دن اللہ کا انعام ہے،
اسے بازاروں، موبائل اور فیشن کی نظر نہ کریں، ورنہ وہی دن آپ کی آزمائش، آپ کی محرومی اور آپ کی بربادی کا آغاز بھی بن سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 3 کام جو اگر عید کی صبح کیے جائیں تو پورا سال دکھوں، بے سکونی اور محرومیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج معمولی سمجھی جاتی ہیں، مگر حقیقت میں یہی معمولی کام ہماری زندگی سے برکتیں، خوشیاں اور رب کی رضا چھین لیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دکھاوے سے بچنے کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو غیبت سے پاک رکھے، ہماری آنکھوں کو حیا عطا کرے، ہمارے دلوں کو عاجزی دے، ہمارے گھروں کو ایمان، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔